بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کفن چور نے مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا، پھر جو اس کے ساتھ ہوا دل دہلا دے گا۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اے عمر، کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور، دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریہ وساری نے میرا جگر جلا دیا۔ آپ نے فرمایا اسے اندر لاؤ۔ جب جوان حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، ہے جوان، تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی حضور، میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر آپ نے سوال کیا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ آپ نے دوبارہ پوچھا، عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان بولا، یا رسول اللہ، میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کسی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کی، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر تم مجھے اپنا گناہ تو بتلاؤ۔ عرض کی، حضور، مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتلاؤ۔ عرض کی، حضور، میں 7 سال سے کفن دزدی کر رہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا اور بار خداوندی میں ناپاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جاؤ اے بدبخت، تو نار جہنم کا مستحق ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد و آدم و ابراہیم علیہم السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مطلع فرماؤ، وگرنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنایا۔ اے لوگو، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو۔ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔